سب سے جو خطرناک ویسٹ ہے وہ ہاسپٹل ویسٹ ہے۔ احتیاط برتنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم بیماریوں کو پھیلا سکتے ہیں۔ پیتھولوجیکل ویسٹ ہوتا ہے جو آپریشنز وغیرہ کے بعد مختلف آرگنز نکلتے ہیں، مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں، فیٹسز ہوتے ہیں، یہ پیتھولوجیکل ویسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ کو ڈسپوز کرنا ہوتا ہے۔ جینوٹاکسک، سائٹوٹاکسک کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اور ان کو ڈسپوز کرنے کے لیے بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے، بہت خطرناک ہے، بہت مایوس کن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے ماحول کو آلودگی سے پاک صاف رکھنے کے لیے، اور جس میں بہت بڑی غفلت برتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرصے سے قوانین اس بارے میں رائج ہیں، اور پھر جو لیٹسٹ قانون ہے وہ 2014 میں سندھ گورنمنٹ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے حوالے سے جاری کیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے اسپتالوں کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنے مختلف نوعیت کے جو ویسٹ ہوتے ہیں، فضلات ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے وہ ڈسپوز کریں گے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے کنٹینرز اور ان کی سیگریگیشن جو ہوتی ہے ان کو علیحدہ کر کے ڈسپوز کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ اب اس میں چند موٹی آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ایک ہے پیتھولوجیکل ویسٹ ہوتا ہے، مطلب جو آپریشنز وغیرہ کے بعد مختلف آرگنز نکلتے ہیں، مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں، فیٹسز ہوتے ہیں، یہ پیتھولوجیکل ویسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ کو ڈسپوز کرنا ہوتا ہے۔ پھر انفیکشس ویسٹ ہوتا ہے جو مختلف قسم کی کنٹامنیٹڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے الٹی ہو گئی کسی پیشنٹ کو، یا اس کا خون ہے جس میں انفیکشن موجود ہے۔ اب جیسے یہ ہمارے کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہے وہ انفیکشس ویسٹ بہت زیادہ ہے، کہ جو ٹیشو پیپرز ہیں، جو مختلف چیزیں ہیں جو کہ نکل رہی ہیں، اور وہ اس میں انفیکشن لگا ہوا ہے جس سے کہ صفائی کی گئی ہے، یا چادریں ہیں، مختلف چیزیں جو کہ انفیکٹڈ ہو گئی ہیں، ان کو کس طریقے سے ڈسپوز کیا جائے گا۔ پھر شارپ آبجیکٹس ہیں، جیسے نیڈلز ہیں، بلیڈز ہیں، اس قسم کی چیزیں، ان کو ڈسپوز کرنے کے لیے بھی خصوصی طریقہ کار ہوتا ہے۔ فارماسیوٹیکل ہوتا ہے، پرانی ایکسپائرڈ دوائیں ہیں، جو دوائیں یوز ہو گئی ہوتی ہیں، ان کو جیسے جو وائلز یوز ہو گئے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈسپوز کیا جائے گا۔ جینوٹاکسک، سائٹوٹاکسک کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، اور ان کو ڈسپوز کرنے کے لیے بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کیمیکل ویسٹ ہوتا ہے جو مختلف کیمیکلز لیبارٹریز میں یوز ہوتے ہیں اور صفائی کے لیے یوز ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈسپوزل کا ایک طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے۔ پھر ایکس ریز وغیرہ جہاں پہ ایم آر آئیز اور سی ٹی اسکینز اور یہ دوسری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور ریڈیو ایکٹیو ویسٹ بھی ہوتا ہے جس کو اس کے لیے بھی خصوصی طریقہ ہوتا ہے۔ پھر نان رسک ویسٹ ہیں جو کہ عام ہوتے ہیں، آپ نے جوس پیا اس کے ڈبے ہیں، کارٹنز ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو کہ گھریلو قسم کی بھی ہوتی ہیں، کھانا ہے، کھانے کا ویسٹ ہے، تو یہ نان رسک ویسٹ ہے، اس کا ڈسپوزل ہوتا ہے۔ پھر انسنریٹرز جو ہوتے ہیں جس میں جلا کے ان چیزوں کو ضائع کیا جاتا ہے، وہ اس میں جو ایش نکل جاتی ہے، اس ایش کو بھی ڈسپوز کرنے کا ایک خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور فائنلی لیکوڈ ویسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم چیزیں دھو رہے ہیں اور اس سے جو پانی اور مختلف چیزیں نکل رہی ہیں اس کو ڈرینیج کس طرح کیا جائے۔ تو ہاسپٹل ویسٹ کے حوالے سے احتیاط برتنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم بیماریوں کو پھیلا سکتے ہیں، اور بہت خطرناک بیماریوں کو ہم پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ویسٹ کو عام جو گھریلو ویسٹ ہے اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انڈسٹریل ویسٹ بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن جو ہاسپٹل ویسٹ ہے، یہ تمام جو ویسٹ کریٹ ہو رہے ہیں مختلف جہتوں سے، مختلف انڈسٹریز سے، مختلف پیراہوں سے،
اس میں سب سے جو خطرناک ویسٹ ہے وہ ہاسپٹل ویسٹ ہے۔ ایون بڑے اسپتالوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو جو صفائی کا انتظام ہے، سرکاری اسپتال خصوصی طور پر جو ہیں ان میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات ہیں وہاں کے صفائی ستھرائی کے، اور ہاسپٹل ویسٹ کو جہاں عام صفائی ستھرائی بھی جو ہے اس کی صحیح اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں ایک سائنٹیفک طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور فوری طور پر انسینریٹرز مختلف جگہوں پہ، ہر جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے اس میں کم از کم 1-2 انسینریٹرز لگائے جائیں، اور جن میں اس علاقے کے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر اسپتالوں کے جو ہاسپٹل ویسٹ ہیں ان کو سیگریگیٹ کر کے ان کو ڈسپوز کیا جائے، جو طریقہ کار انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے، اور جو ہمارے قانون جو ہم نے بنایا ہے اس کے تحت، اس کے ساتھ جو ہماری SOPs ہیں اس کو فالو کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو جو ہمارے پاس بیماریوں کے پھیلنے کی شرح ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہاسپٹل خود جو ہیں وہ لوگوں کو مزید بیمار کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے، بہت خطرناک ہے، بہت مایوس کن ہے، لیکن اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، اور اس میں اگر گورنمنٹ نہیں خود پیسے لگا پا رہی ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایکٹیویٹ کرے، اور پھر اس کا ایک مسلسل ایک نظام بنائے۔ اگر یہ چیز نہیں کی جائے گی تو پھر بہت زیادہ نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں فوری طور پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ یہ جو ہاسپٹل ویسٹ ہے اس کو صحیح طور پہ ٹھکانے لگایا جائے اور اس کا صحیح ڈسپوزل کیا جائے۔ تو اس میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن حال میں قائم ہوا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں اس کو بھی، اور اس کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے کہ وہ اس چیز کی نگرانی کرے کہ ہاسپٹلز اپنے ویسٹ کو کس طریقے سے ڈسپوز کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ وسائل بھی فراہم کرنا ضروری ہے کہ جب تک ہاسپٹلز کے پاس ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، مطلب ویسٹ کلیکشن کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور ان سے سیگریگیٹڈ ویسٹ نہیں کلیکٹ کیا جائے گا تو وہ کہاں پھینکیں گے، کس طرح اس کو ڈسپوز آف کریں گے؟ کیونکہ چھوٹے اسپتال جو ہیں، ایون بڑے اسپتال بھی جو ہیں، ان کو اس پہ کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے، مطلب ہاسپٹل ویسٹ کا جو ڈسپوزل ہے اس کے ایک بڑی بھاری رقم اس پہ خرچ ہوتی ہے، تو وہ خرچہ بیئر کرنا جو ہے وہ صرف انڈیویجولز کے لیے بہت آسان نہیں ہوتا، اس میں پبلک منی کا استعمال ضروری ہے اور گورنمنٹ کا اس میں پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے۔ تو یہ فوری طور پر میں یہ استدعا کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت یا بلدیاتی حکومت جو بھی اس کی ذمہ دار ہے وہ ہاسپٹل ویسٹ کلیکشن کا ایک بھرپور نظام، ایک سائنٹیفک ماڈرن نظام فوری طور پہ وہ اسٹیبلش کریں اور اس کے ذریعے یہ ڈسپوزیبل کریں، ورنہ یہ ہم کسی وقت کوئی خطرناک بیماری، کوئی وبا کی شکل میں اگر پھیل گئی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا، لہٰذا اس پہ فوری توجہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو میں ہوپ یہی کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے، اور اس میں یہ کہ میڈیا جو ہے، جیسے اس پروگرام کے ذریعے ہم ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اس کی امپورٹنس ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ میڈیا میں بھی اگر اس پہ پریشرائز کیا جائے گا تو اس طرف توجہ ہوگی، لیکن یہی کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہر چیز میں کرپشن کا ایک پہلو آ جاتا ہے اور پھر اس میں انیفیشنسی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک زمانے میں یہ کام بہت بھرپور طور پہ ہو رہا تھا اور بہت اچھی طرح سے ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک پرائیویٹ جو وینڈر تھا وہ یہ کر رہا تھا اور وہ پھر وہ غائب ہو گیا۔ تو ہم نے یہی سنا تھا کہ وہ شروع میں تو انسنریٹ کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے انسنریٹ کرنے کے بجائے ویسے ہی پھینکنا شروع کر دیا، کیونکہ ویسے پھینک دینے میں ان کی کاسٹ کچھ بھی نہیں آ رہی تھی اور انسنریٹ کرنے میں کاسٹلی تھا، کیونکہ اتنی ہیٹ جنریٹ کرنا، اتنی انرجی یوز کرنا، یہ جو ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے کاسٹ آتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جب تک اس کی نگرانی اسٹرکٹلی ہیلتھ کیئر کمیشن یا حکومت کے ادارے نہیں کریں گے یہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکے گی، اور وہی کہ ہر ایک آدمی اپنی جو
کوالٹی آف لائف ہے اس کے بارے میں فکر کرے، اور ایک اجتماعی سوچ جب تک پیدا نہیں ہوگی یہ چیزیں حل نہیں ہو پائیں گی۔ فروزہ.tv ماحولیات سے جڑے صحت، تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا واحد ویب ٹی وی چینل۔